نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب بندہ مومن کو دفنایا جائے گا تو قبر میں اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے، وہی دو فرشتے پھر اس کو بٹھائیں گے اور پھر اس سے بات کریں گے، پوچھیں گے کہ من ربک، کہ آپ کا رب کون ہے؟ اس کا جواب ہوگا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگلا سوال پوچھا جائے گا آپ کا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دے گا دین الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ جواب دے گا ہوا رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیسے پتہ کہ وہ اللہ کے رسول ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، پھر میں اس پہ ایمان لے آیا اور اس کی پھر میں نے تصدیق کی۔ اس حدیث کا بتانے کا مطلب، مقصد یا اس کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ جب قبر میں سوال و جواب ہوگا تو وہاں جو جواب آخر میں دیا جا رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھنا، اس سے جڑے رہنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ بھی باعث نجات ہوگا قبر میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کتاب سے جڑے رہنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور پروبلی آخری ٹاپک ہوگا، جس کے بعد ہم انشاءاللہ فعل سٹارٹ کر لیں گے، اور ہم نے جو شروع میں معرفہ اسماء پڑھے تھے، اسماء معرفہ کی اقسام، تو اس میں سے ایک قسم تھا اسماء موصولہ۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسماء معرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ اسماء موصولہ یہ ہم اردو میں بھی، انگریزی میں بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، دوز، ہو، وچ، دیٹ، انگریزی میں اس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ ہم بھی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جو، جیسے، جس کا، جب، اس طرح کے الفاظ اردو میں جو جیم سے سٹارٹ ہوتے ہیں زیادہ تر، تو وہ اس کو اسماء موصولہ اردو کے لحاظ سے کہتے ہیں۔ چونکہ عربی بھی باقی زبانوں کی طرح ایک زبان ہے، تو وہاں بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال ہوں گے، جس کا مطلب ہم نے اردو میں ابھی بتایا کہ وہ الفاظ جس کا مقصد عام طور پر جو، جس، جب، جہاں، جیسے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو عربی کا اس قسم کے الفاظ کے لیے جو عربی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسماء موصولہ۔ اور اسماء موصولہ عام طور پر ایک تو ہوں گے عام قسم کے اسماء موصولہ، اور دوسرے ہوتے ہیں خاص قسم کے۔ اچھا، یہ خاص قسم کا مطلب یہ کوئی ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے، اسپیسیفک ہوں گے، اور یہ عام کا مطلب یہ ہے کہ وہی الفاظ کسی اور جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن کسی اور جگہ اس کا مفہوم کچھ اور ہوگا، اور جب آپ اس کو اسماء موصولہ کی کیٹیگری میں ڈالیں گے تو وہاں اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ جو، جیسے، جہاں، جب،
اس کیٹیگری میں آئے گا۔ تو اس کے لیے جو الفاظ یا حروف استعمال ہوتے ہیں ما اور دوسرا ہے من۔ اچھا، اب اگر ان الفاظ پہ آپ غور کر لیں تو یہی الفاظ آپ نے اسماء استفہام میں بھی پڑھے تھے۔ وہاں پر جس کا تھا کہ ما دینک کا، آپ کا دین کیا ہے، جو من ربک کا، من ربک کا، جو آپ کا رب کون ہے۔ یہی وہ دو سوال ہے جو ابھی اس حدیث میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ان میں سے وہی دو سوال ان الفاظ سے شروع بھی ہو رہے ہیں۔ تو اب ایک عام قاری کیسے پتہ چلائے گا کہ یہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اس کا ترجمہ میں کیا میں کروں؟ یا جو جیسے جہاں اس میں کروں؟ تو اس کی ایک موٹی سی پہچان جو کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں، آپ کو سیاق و سباق سے، آپ کی نالج سے، آپ کے پڑھنے سے، آپ کا زیادہ سے زیادہ مشاہدہ کرنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور اسپیشلی گرامر پڑھنے کے بعد، کہ عام طور پر جو اسماء استفہام ہے من اور ما، یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں صدارت، اس جملے کی صدارت، اس کو ٹیک اوور کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جملہ ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویئرز جب یہی الفاظ جملے کے درمیان میں کہیں آ جائے تو اب اس کا ترجمہ استفہام والا نہیں ہوگا، اب اس کا ترجمہ موصولہ والا ہوگا۔ اچھا جی، میں سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے ایک مثال لکھتا ہوں۔ میں لکھتا ہوں فی السماوات والارض، ٹھیک ہے، کہ زمین اور آسمان میں۔ تو اب اگر میں اس کو سوالیہ بنانا چاہوں تو میں کہوں گا کہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس سے پہلے اب میں ایک اور لفظ لے آتا ہوں، للہ، تو للہ ما فی السماوات والارض، اب یہ استفہامیہ نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے لیے ہے جو کچھ یا جو زمین اور آسمان میں ہے۔ مثال لانے کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ ما درمیان میں آئے گا عام طور پر تو اس کا ترجمہ اب موصولہ والا ہوگا، جو کہ ہم نے کہا جو جیسے جنہوں نے، جنہوں، ٹھیک ہے، اس طرح کا جو ترجمہ ہوگا اب یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ جہاں اب اس کا ترجمہ جب یہ درمیان میں آ جائے تو اس انداز میں ہوگا، اور پھر وہ سیاق و سباق ہی آپ کو بتائے گا، کیونکہ ہم نے عربی سے چونکہ اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو ہم نے اردو کے حساب سے پھر اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو یہاں للہ ما فی السماوات، اللہ کے لیے ہے جو، اب یہاں میں جو لگا سکوں گا، جیسے نہیں لگا سکوں گا، جنہوں نے نہیں لگا سکوں گا، جہاں نہیں لگاؤں گا۔ کچھ جگہ ایسی ہوں گی، اوکیجنز ایسی آئیں گی جہاں پر آپ اس کا ترجمہ جو کی بجائے پھر جیسے کریں گے، جنہوں نے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا اگر میں لکھ دوں، ایک فعل ہے یخاف وعیدی، یہ ایک فعل ہے، کیونکہ ابھی اگلا لیکچر پھر انشاءاللہ ہم نے فعل سے ہی سٹارٹ کر لینا ہے، تو بہتر ہے کہ ابھی سے آہستہ آہستہ ہم اپنی اورینٹیشن یا کیا کہتے ہیں اس کو، مانوس ہونا جو ہے نا، اب ہم فعل سے شروع ہو جائیں تو بہتر ہے۔ تو ایز اے وارم اپ میں نے اس کو فی الحال ایک فعل لکھ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈرتا ہے میری وعید سے،
ٹھیک ہے، تو اگر میں اسی کو سوالیہ بنانا چاہوں تو میں کہوں کہ یار کون ڈرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسی کو میں اگر یہ لکھ دوں فذکر، پس تو نصیحت کر، بالقرآن، قرآن سے، من یخاف وعید، جو ڈرتا ہے میری وعید سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ما اور من درمیان میں آ جائے زیادہ تر تو اس کا ترجمہ اب موصولہ والا ہوگا، شروع میں آ جائے تو وہ ما استفہامیہ اور من استفہامیہ۔ ما عام طور پر غیر عاقل کے لیے آتا ہے، اور من عاقل اور غیر عاقل۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا کہ انسان، جن اور فرشتے یہ سارے کے سارے عاقل ہیں، اور بقایا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ غیر عاقل ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب وہ جو دوسرا طریقہ کار تھا خاص والا، اب ہم اسی کی طرف آتے ہیں۔ یہ بیسیکلی کنیکٹنگ ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ موصولہ جو ہے اس کا مطلب، اس کا مقصد جوڑنا ہوتا ہے، ملانا ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ وصل اس کا روٹ ورڈ ہے، تو وصل مطلب ملانا، جوڑنا۔ اچھا، جب بھی آپ اسم کا نام سنیں نا، تو اسم سنتے ہی آپ کے ذہن میں وہ جو آپ کی میموری فلیش بیک میں جانی چاہیے، اور وہ جو ہم نے کہا تھا کہ اسم کے بارے میں آپ کو کچھ چیزوں کا جاننا لازمی ہے، اس کے بغیر آپ اسم کو استعمال ہی نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے۔ تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ عدد، وسعت، اعراب، اور اس کا معرفہ نکرہ ہونا، ٹھیک ہے، اس کے اعراب ہو گئے، اس کے جنس ہو گئے، اس کی عدد۔ ایک بات ہم نے یہ بھی کی تھی کہ اسم کسی بھی زبان میں اسم کی جو مختلف سٹیٹس ہوتی ہے، حالتیں ہوتی ہے، مطلب یہ فاعلی، مفعولی اور اضافی حالت، تو جب بھی آپ اسم سن لیں تو آپ کے ذہن میں اسم کی وہ تینوں سٹیٹس، اور اسم کی پھر واحد مذکر، عدد، واحد تثنیہ، جمع، مذکر مؤنث، وہ ساری چیزیں آپ کو یاد آ جانی چاہیے، چونکہ یہ جو موصول ہے یہ اسماء ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں وہ چیزیں یاد آنی چاہیے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر میں ایک ٹیبل بناتا ہوں اور اس کو پھر فل کرتا ہوں۔ اچھا جی، یہ ایک ٹیبل آپ کے سامنے آ گئی۔ اسم، چونکہ موصول، اسماء موصولہ اسم ہوتا ہے، تو اسم کی ہمیں تینوں حالتوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس اسم کا مذکر مؤنث ہونا اور اس کا واحد تثنیہ اور جمع ہونا یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ وسعت کے لحاظ سے ہم نے کہا کہ یہ معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ معرفہ ہی ہے، تو وہ ایک آسپیکٹ تو نکل گیا۔ اچھا، اعراب کے سلسلے میں چونکہ 4 آسپیکٹ ہے نا، ایک اعراب بھی ہے، تو اعراب میں یہ جو واحد والا ہے اور جو جمع والا ہے، دونوں مذکر اور مؤنث کے جو واحد اور جمع والے یہ مبنی ہوتے ہیں، تثنیہ والا دونوں کا یہ معرب ہوتے ہیں، اس کے اعراب چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، اب اگر جس طرح یہ جو جیسے جنہوں نے جہاں، یہ الفاظ جب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مذکر کے لیے کر رہے ہیں، مذکر مؤنث کے لیے کر رہے ہیں، جمع کے لیے کر رہے ہیں، واحد کے لیے کر رہے ہیں، لیکن وہ سیاق و سباق سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اچھا جی اب یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے یا واحد کے لیے۔ لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں آپ نے جس کے بارے میں یا جس کنیکٹنگ ناؤن کو یوز کرنا ہے تو وہ
آپ کو کنفرم ہوگا کہ وہ آپ مؤنث کے لیے کون سا استعمال کریں گے، مذکر کے لیے کون سا استعمال کریں گے، وہ واحد تثنیہ اور جمع کے کیس میں کیسے دکھے گا، کیسے استعمال ہوگا، اور ان کی رفع نصب جر کی حالت کیسے ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے واحد کے لیے استعمال کرنا ہے اور مذکر ہو تو وہ رفع حالت میں الذی، ٹھیک ہے، اور نصب میں بھی الذی ہوگا اور جر میں بھی الذی ہوگا، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ واحد کے جتنے بھی ہیں، بے شک مؤنث ہو بے شک مذکر ہو، یہ مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو جمع ہے وہ الذین اور الذین، یہ بھی مبنی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے مذکر کے کیس میں، اور پہلے میں وہ لکھ رہا ہوں جو جس سے ہم زیادہ فیملیئر ہے، جو کہ ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں اور جو قرآن میں کافی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مؤنث کے کیس میں یہ ہو جائے گا التی، اچھا، جمع جو ہے نا مؤنث کی، وہ پھر دو قسم آتی ہے اور دو قسم آئی بھی ہے قرآن میں۔ اللاتی اور اللائی، دونوں الفاظ مؤنث کے کیس میں جمع میں استعمال ہوئے ہیں قرآن میں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں تثنیہ کے اوپر۔ یہ اگر الذی ہے تو تثنیہ میں ہم نے کہا شروع میں آنی ساؤنڈ آنی چاہیے، اور رفع میں، اور عینی نصب اور جر میں۔ تو الذی کا ہے اللذانی، اللذینی اور اللذینی، ٹھیک ہو گیا۔ اور اللتی کا ہے اللتانی، اللتینی اور اللتینی۔ اچھا جی، یہ آپ کے سامنے اسماء موصولہ کا ایک اوور آل براڈر پکچر آ گیا، جس میں مذکر اور مؤنث دونوں، ان کے لیے الگ الگ کنیکٹنگ ناؤنز استعمال ہوتے ہیں، اور واحد کے کیس میں الذی رفع نصب جر، الذین واحد کے کیس میں التی، اور جمع مؤنث کے کیس میں اللائی اور اللاتی دونوں استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اس کی جو تعداد ہے عام طور پر، یہ جو الذی ہے یہ کچھ 304 دفعہ قرآن شریف میں یہ لفظ آیا ہے، اور الذین جو ہے یہ 1073، یہ ٹوٹل 2 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح یہ جو التی ہے یہ کوئی 68 ٹائمز استعمال ہوا ہے، یہ کوئی 10 ٹائمز، اللائی 4 دفعہ، اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ میرے خیال میں قرآن میں استعمال ہوا ہی نہیں۔
تو آپ کو لگ تو رہا ہے مشکل ویسے یہ ٹیبل، لیکن میں اگر آپ کو ابھی آپ کے لیے آسان کر دوں، اور آسان میں کیسے کر دوں کہ میں یہ رفع نصب جر ختم کر دیتا ہوں، سوری، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا، میں اس کی یہ جو حالت ہے نسبی اور جری دونوں ختم کر دیتا ہوں، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ الذی، اللذان، الذین، اللتی، اللتانی، اللتانی نہیں اللتانی، اللتانی، نون کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، اور اللاتی اور اللائی۔ اب اگر آپ فردر دیکھیں تو تثنیہ چونکہ بڑا کم استعمال ہوا ہے، تو پیچھے آپ کے پاس ٹوٹل 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے، ان 5 میں سے بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو ٹوٹل کے 14 دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو جہاں پر قرآن کے الفاظ کم و بیش 78,000 ہے، تو اس میں اگر یہ 14,000 ابھی آپ نہ بھی پڑھے آسانی کے لیے، تو جب بھی آپ تلاوت کریں گے یہ الفاظ جو آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ٹیبل آپ کے لیے آسان ہو گئی ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے الذی، ٹھیک ہے، الذین، اللتی، اللاتی یا اللائی۔ اچھا جی، اب دوسری بات جو نوٹ کرنے والی ہے یا سمجھنے والی ہے، یہ چونکہ کنیکٹنگ ناؤن ہے تو یہ جب بھی آئے گا ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو بھی ہے، لیکن اس کے بعد جو الفاظ آ رہے ہیں یہ والے، تو وہ جو بھی آئے گا اس کی ایکسپلینیشن میں آئے گا۔ مثلا آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے، کسی نے بیل دی، آپ کا بچہ باہر گیا، واپس آیا اندر، اور آپ نے پوچھا بیٹا کون ہے؟ تو کہیں گے بابا وہ انکل آئے ہیں، وہ جو کل آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو جب اس نے کہا نا کہ انکل آئے تھے، وہ جو، اب اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے کہ وہ جو کل آئے تھے، تو اب آپ نے ساری اپنے دماغ میں جتنے بھی مرد حضرات تھے، انکل تھے، وہ آپ نے ایک سائڈ پہ ایکسکلوڈ کر کے رکھ دیے، اور وہ جو کل والا انکل تھا جو آپ کے گھر آیا تھا، اب آپ نے اس کے اوپر کنسنٹریٹ کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا یہ جو کنیکٹنگ سینٹنس، یہ کنیکٹنگ ناؤن یہ جب آئیں گے تو ان کی آگے ایکسپلینیشن آنا ضروری ہے، ورنہ ساری زندگی آپ جو جیسے جنہوں نے جہاں لگے رہے کرتے رہے، اگلے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر وہی بچہ کہتے ہیں کہ بابا انکل آئے ہیں وہ جو، اور یہیں پر وہ رک جائے، تو اب آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ وہ جو کیا، تو وہ جو کل آئے تھے، وہ جو کل آنا ہے، وہ اس کی جو ایکسپلینیشن آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں صلہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی موصول آئے گا، اور موصول یہ ہے، تو ان کا ایک صلہ آنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو صلہ ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پورا کا پورا جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، فعلیہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ آنا ضروری ہے تاکہ وہ جو کی ایکسپلینیشن ادھر آ جائے، اور اسی کو ہم کہیں گے صلہ۔ اور یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جب بھی ابھی اسم سے ہم فارغ ہو، پھر فعل سے فارغ ہوں گے انشاءاللہ، تو وہ جب اینڈ پہ ہم جتنی بھی ایکسرسائز ہم نے کی ہے، ایسے بائی دی وے جو ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے اور ابھی جو مزید پڑھیں گے، یہ سارا کا سارا علم صرف ہے۔ صرف، الفاظ کا بننا، چھوٹا ہونا، تخفیف ہونا، اضافہ ہونا، ان سب کو علم صرف کہتے ہیں۔
اور جب ان الفاظ کو جب آپ ایک آیت میں ایک سینٹینس میں جوڑتے ہیں اور ان کی اپنا جو مقام جب آپ ڈکلیئر کرتے ہیں اور پھر اس کا آپ ایک میننگ نکالتے ہیں اوورآل، تو اس کا علم نحو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، علم صرف اور نحو. تو ابھی ہم سارا اس وقت صرف ہی پڑھ رہے ہیں، اینڈ پہ پھر انہی الفاظ کو جوڑ توڑ کے قرآن کی ایک آیت لیں گے تو وہ علم النحو ہوگا، اور اس میں ہر لفظ کا اپنا ایک مقام ہوگا. تو یہ پڑھنے کا مقصد بیسیکلی یہ ہے. اچھا، اب میں آپ کو کچھ مثالیں دے دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، اور پہلے وہ میں لکھ لیتا ہوں. اچھا، یہ ایک مثال میں نے لکھی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب یہ ہے موصول کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، جس نے، اب یہاں ہم نے کہا نا کہ سیاق و سباق میں الذی کا عام طور پر ہم نے کہا وہ جو ایک کا مطلب مذکر واحد، اور وہ جو سب، اسی طرح وہ جو ایک مؤنث اور وہ جو سب مؤنث ہے. تو ہم نے کہا وہ جو ترجمہ ہوگا. لیکن یہاں اب سیاق و سباق میں اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ جو جہاں نہیں ہوگا، جس نے، اب یہاں ہو جائے گا جس نے. ٹھیک ہے، جس نے پیدا کیا. تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ، یا پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک الذی کی مثال، اور یہ چونکہ آپ نے دیکھا کہ 304 دفعہ آیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اب میں 304 مثالیں تو یہاں دے نہیں سکتا، لیکن ایک مثال دے کے، تو کہنے کا مطلب یہ اگر موصول ہے اور میں ادھر ہی یہ سینٹینس ختم کر دوں، تو پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے وٹ، تو اس کا صلہ آنا ضروری ہے. جس نے کیا کیا؟ خلقہ کیا، جس نے پیدا کیا. جب تک یہ نہیں آئے گا تو یہ کلیئر نہیں ہوگا، مبہم ہوگا. اس کی ایکسپلینیشن آنا ضروری ہے، اور وہ ایکسپلینیشن ہم نے کہا یہ جملہ فعلیہ کی صورت میں بھی آ سکتی ہے اور جملہ اسمیہ کی صورت میں بھی آ سکتی ہے. اس آیت میں یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ خلقہ، اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہو گیا. تو موصول یہ اس کا ہو گیا صلہ. تو موصول اور صلہ مل کے اس پوری آیت میں کوئی ایک پارٹ پلے کر رہا ہے. وہ ہم انشاءاللہ جب انالیسس کریں گے تو اس وقت پڑھ لیں گے. اچھا، دوسری جو مثال ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں. دوسری جو مثال ہے وہ ہے نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. اب یہ التی کیوں آیا ہوا ہے یہ آپ خود سمجھدار ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو نار ہے، عربی میں نار، آگ جتنے بھی ہے وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جو، اب یہاں اس کا ترجمہ جو ہوگا، پہلی والی آیت میں اس کا ترجمہ جس نے ہم نے کیا تھا کہ جس نے پیدا کیا. تو سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے چونکہ ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے، تو پھر اردو کے حساب سے پھر آپ نے اسی الفاظ میں سے کچھ چن کے، تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو پہنچے گی دلوں تک، علی الافئدہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، تو یہاں مؤنث کا آپ کو التی بھی مل گیا، اور یہ چونکہ 68 ٹائمز آیا ہوا ہے تو میں آپ کو اس وقت 68 مثالیں نہیں دے سکتا، کچھ
کام آپ بھی کر لیں تاکہ آپ کو بھی ایفرٹ کرنے کا ثواب ملے. چونکہ یہ ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ جو آمنو ایمان لائے. تو اے وہ جو، اب اگر میں یہاں اس کو ختم کر دوں تو اے وہ جو آپ لگے رہے، اس کا صلہ آنا ضروری ہے، اور صلہ اگین جملہ فعلیہ کی صورت میں آ گیا. بلکہ آپ کی کنزمپشن کے لیے یہ جو صلہ ہوگا نا، ہم نے کہا نا کہ یہ جملہ اسمیہ بھی ہوگا اور جملہ فعلیہ بھی ہوگا. تو 95% کیسز میں جب بھی یہ الذین، الذی، اللتی، اللائی، اللاتی آئے گا تو اس کی جو ایکسپلینیشن ہے 95% وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں ہوگی. اچھا جی، ایک اور مثال. ٹھیک ہے، ابھی اب اس مثال میں دیکھیں تو آپ کو الذی بھی مل رہا ہے اور آپ کو اللائی یہ بھی مل رہا ہے. تو الذین وہ جو، یظاہرون جو ظہار کرتے ہیں. اب دیکھیں نا اس پوری آیت کو، یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے. ٹھیک ہے، اب اگر دیکھیں نا تھوڑا سا اگر آپ غور سے دیکھیں تو میکسیمم چیزیں اس میں سے آپ کو اندازہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ الذین آج آپ نے پڑھا تو آپ کو اندازہ ہو گیا. یہ آپ کو اندازہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ فی الحال فعل ہے. ٹھیک ہے، اچھا باقی آپ اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ ان کے علاوہ باقی آپ کو سارا آنا چاہیے، اور امید ہے کہ آتا ہوگا. مثلا یہ الذین ہے، اس میں موصول ہے، اس کو چھوڑ دیں. یہ کمبینیشن ہے من پلس کم. من ہمیں پتہ ہے حرف جارہ جو 11 ہے. کم یہ ہمیں پتہ ہے جمع کی ضمیر ہے اور حاضر کی ہے، کم. ہم ہمیں پتہ ہے کہ جمع کی ضمیر ہے اور غائب کی ہے. تو کم تم سب. من کم اگین من حرف جارہ. نسائی ہم، یہ نسائی کس نے کیا؟ من نے کیا، کیونکہ من اپنے بعد والے اسم کو جر دیتا ہے. اور یہ آ گیا ہم، یہ پھر وہی ہم ہے، وہ غائب کا جمع کا ضمیر. اور ہم نے کل یہ بھی کہا تھا ضمائر کے لیکچر میں کہ یہ جو ہم ہے یہ کبھی ہم ہو جائے گا، کبھی ہم ہو جاتا ہے. وہ عربی کی روانی کی وجہ سے، کیونکہ آپ دیکھیں نا ہم کے پیچھے نساء کے الف حمزہ کے نیچے زیر ہے، تو نساء ہم تھوڑا سا پھنس جاتا ہے بندہ. تو عربی کی خوبصورتی ہے کہ روانی ہے اس میں. تو نساء ہم. ما آپ کو پتہ ہے ما استفہامیہ، کیونکہ شروع میں آ رہا ہے. ہن یہ اگین ضمیر ہے، اور ضمیر کس کی ہے؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن. ٹھیک ہے، یا ہا ہما ہم، ہا ہما ہن. تو یہ چونکہ اب مبتدا بن رہا ہے تو مبتدا یہ مرفوع والا جو چارٹ تھا ہمارا، ایک مرفوع کا تھا نا ڈیٹیچ پروناؤن، تو یہ وہ والا ہے. تو ہن ساری خواتین. امہاتی امہات، آتن آتن اور آتن. تو امہاتہم، ہم پھر وہی ضمیر آ گئی، یہ مائیں. ان شرطیہ اگر، اور امہات تو ہم پھر وہی لفظ آلموسٹ. ٹھیک ہے، الا مگر، اللائی یہ والا. ولدنا، ولدنا یہ فعل ہے اور ہم پھر وہی ضمیر ہے. تو الحمدللہ اس آیت کو دیکھ کے آپ کو
فی الحال اس کا اور اس کا نہیں پتہ، باقی آلموسٹ آپ ان چیزوں میں سے تھرو ہو گئے۔ اچھا جی، اب ہم نے کہا موصول الذین، وہ جو، اب وہ جو کیا آگے اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے، اور وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہی ہے، یظاہرون، جو اظہار کرتے ہیں، منکم، تم سب میں سے یا تم میں سے، من نسائہم، عورتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، اپنی عورتوں کے بارے میں، تو ما ہن، نہیں ہے وہ ساری خواتین، ہن امہاتہم، ان کی مائیں، ان امہاتہم الا، اب یہ وہ زور دینے کے لیے ان اور الا کا جو کمبینیشن ہے، ہم نے جملہ اسمیہ میں تاکید کا پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو ان اور الا کا کمبینیشن بھی زور ڈالنے کے لیے، مگر ان کی مائیں جو ہے وہ کون ہے؟ اللائی، ان کی مائیں، ماؤں کا آ گیا، مائیں زیادہ ہے تو اللائی کا آ گیا، اور وہ کون ہے؟ اب اس کی آگے ایکسپلینیشن آ رہی ہے جملہ فعلیہ کی صورت میں، ولدنا، انہوں نے، ان خواتین نے پیدا کیا، ہم، ان کو، تو وہ لوگ یا وہ جو اظہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، اپنی خواتین سے، تو نہیں ہے وہ ان کی مائیں، اور ان کی مائیں وہ ہے جنہوں نے، ٹھیک ہے، اب یہاں اس کا ترجمہ چونکہ زیادہ ہے تو جنہوں نے انہیں جنا، وہ ان کی مائیں ہیں، کیونکہ یہ عربوں کا ایک رواج تھا اسلام آنے سے پہلے کہ وہ کبھی کبھار غصے میں آ کے یا جو بھی اس وقت کے حساب سے وہ کہتا اپنی وائف کو کہتا جی تم میری ماں ہو، تو یہ آ گیا التی یہ والا، اور اس لیے آیا کہ یہ ایک خاتون کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر ایک خاتون ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی فریاد کرنے، اور ان سے بحث مباحثہ کر رہی تھی، جادلہ یجادلو، جنگ، آپ بحث سمجھ لے کہ بحث کر رہی تھی اپنے اس زوجہا کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، تو اللہ کہتا ہے کہ قد سمع اللہ، سن لی اللہ نے، کیا سن لی؟ قول، بات، التی، اس کی جو، اب یہاں پر سیاق و سباق میں اس کی جو، وہ جو کون ہے؟ اب پھر وہی جملہ فعلیہ کی صورت میں اس کا صلہ آ رہا ہے، تجادلو کا، آپ سے جب بحث کر رہی تھی کس کے بارے میں؟ فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں۔ تو جو یہ ایک چھوٹا سا اوور ویو تھا جو آج ہم نے اس میں موصولہ کے بارے میں دیا، تو اس میں موصولہ آسان ہے، مشکل کوئی نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے، اگر آپ اس کو بھی نکال دیں جو کہ 14 دفعہ آیا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں التی، جو کہ یہ تھا 304 اور 68، تو آپ اگر صرف یہ الفاظ بھی یاد کر لیں، اور یاد تو الحمدللہ آپ کو ہو گئے ہوں گے، اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اصل میں یہ کنیکٹنگ ناؤنز ہے جو کہ ایک سینٹینس کو ملائیں گے اور اس کو موصول کہیں گے، اور اس موصول کا جب تک صلہ نہیں ہوگا تو وہ اس کی میننگ پوری نہیں کنوے ہو رہی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جتنے بھی لیکچر ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں ان میں اگر کوئی چیز رہ گئی ہو، کیونکہ میں بھی آفٹر آل انسان ہوں، کچھ نہ کچھ چیزیں اس وقت ذہن سے نکل ہی جاتی ہے، تو انشاءاللہ جب ہم آگے جائیں گے پڑھیں گے کہ ابھی مزید ہمارے کافی سارے لیکچر رہتے ہیں، تو جہاں جہاں کوئی چیز مجھے یاد آ رہی ہوگی اس وقت کسی پریویس ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ ٹچ اس کا دیتا رہوں گا۔ تو آج سے ہم نے اسم کو آلموسٹ سارا کور کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور حرف جو تھا یہ والا، یہ آپ سمجھ لیں کہ کافی سارا ہو گیا ہے، تھوڑا سا رہ گیا، وہ جب ہم انشاءاللہ فعل پڑھ لیں گے تو اس دوران وہ بھی کور ہو جائے گا۔ تو اگلے لیکچر تک جس میں ہم انشاءاللہ فعل سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر،
اور آخر میں وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔